اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موالیان حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء، سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ توفیہ علی علیہ السلام مدد۔ جی مومنین، سورۃ الفاتحہ کی سیریز میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے مطابق پڑھنے کی، فقہ جعفریہ کے مطابق ایک بار دوبارہ سے اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جن جگہ پہ سکتہ کرنا ہے وہاں پہ سکتہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی مومنین، تو چلتے ہیں سورہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جی مومنین، پہلی آیہ مبارکہ کے اندر ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق دو مقامات پہ سکتہ کرنا بہت ضروری ہے۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سانس نہ ٹوٹے، آواز 1 سیکنڈ کے لیے آپ نے روکنی ہے۔ پہلا سکتہ کریں گے الحمد، دال کے اوپر پیش ہے، یہاں پہ ہم نے سکتہ کرنا ہے۔ اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو الحمد جب پڑھتے ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے الحمد، یعنی اگر دال لام کے ساتھ مل گیا تو یہ مومل ہو جائے گا۔ مومل یعنی اس کے کوئی میننگز ہی نہیں بنیں گے، اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہے گا۔ پہلا سکتہ ہم نے کرنا ہے الحمدو پہ، اس کو الگ کرنا ہے للہ سے۔ دوسرا سکتہ ہم کریں گے للہ پہ، ہا کو ہم نے را کے ساتھ جوائن نہیں ہونے دینا۔ اگر یہاں پہ لفظ بن گیا ہر، ہر، ہا را کے ساتھ جوائن ہو گیا تو یہ مومل ہو جائے گا، اس کا کوئی مطلب اور مفہوم نہیں رہے گا۔ یعنی اکثر ہم پڑھتے ہیں للہ رب العالمین، تو ہر جب اس میں آ جائے گا تو یہ مومل ہو جائے گا، اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہے گا۔ یہاں تک ہو گئے ہمارے دو سکتے۔ تیسری آیہ مبارکہ الرحمن الرحیم، اس آیہ مبارکہ میں کوئی سکتہ نہیں ہے۔ تیسری آیہ مبارکہ مالکی یوم الدین، یہاں پہ مالکی پہ ہم نے تیسرا سکتہ کرنا ہے۔
کاف کو یا کے ساتھ جوائن نہیں ہونے دینا. اگر کاف یا کے ساتھ جوائن ہو گیا، مالکی ہو گیا، تو پھر یہ مہمل ہو جائے گا، اس کا کوئی مفہوم نہیں رہے گا. مالکی یوم الدین کی کو یو سے الگ کر کے پڑھیں گے. ایاک نعبد، آیا نمبر 4. ایاک نعبد، یہاں پر اس کو واجب سکتہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کاف کو نون کے ساتھ جوائن نہیں ہونے دینا، قنا نہیں بنے گا. ایاک نعبد، کا الگ پڑھا جائے گا، نعبد الگ پڑھا جائے گا. اگر کاف نون کے ساتھ جوائن ہو گیا تو یہ مہمل ہو جائے گا اور اس کا کوئی مطلب اور مفہوم نہیں رہے گا. اسی طرح سے اسی آیا نمبر 4 میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں پر بھی کا الگ پڑھا جائے گا، نستعین الگ پڑھا جائے گا. کاف کو ہم نے نون کے ساتھ جوائن نہیں ہونے دینا. اگر یہ اس کے ساتھ مل گیا، قنس اگر ہو گیا تو اس کے مہمل ہو جائے گا، اس کا سارا مفہوم ہی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آیا نمبر 5 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. جی مومنین، اس میں کوئی سکتہ نہیں ہے. تو یہاں تک ہم نے کتنے سکتے کر لیے؟ 5. پہلے سکتہ الحمدو پہ، دوسرا للہ ہی پہ، تیسرا مالکی پہ، چوتھا ایاکا پہ، اور پانچواں وَإِيَّاكَ پہ. آگے آیا نمبر 6 صراط الذین انعمت علیہم. جی یہاں پہ جب ہم پہنچیں گے آیا نمبر 6 پہ تو انعمتا پہ سکتہ کریں گے. تا کو آئین کے ساتھ جوائن نہیں ہونے دیں گے، تا کو آئین کے ساتھ جوائن نہیں ہونے دیں گے. اگر تا آئین کے ساتھ جوائن ہو گیا تو مہمل ہو جائے گا، اس کے مفہوم ختم ہو جائے گا. یہ 6 سکتے ہو گئے. 7واں سکتہ آیا نمبر 7 میں غیر المغضوب علیہم. غیر المغضوبی، با کو آئین کے ساتھ جوائن نہیں ہونے دیں گے، مغضوبی پہ سکتہ کریں گے. وَلَضَّالِّينَ. جی مومنین، میرا خیال ہے کہ سکتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے اپنی آواز کو روکنا ہے لیکن سانس کو نہیں توڑنا. الحمدو پہ پہلا سکتہ، للہ پہ دوسرا سکتہ، مالکی پہ تیسرا سکتہ، ایاکا پہ چوتھا سکتہ، وَإِيَّاكَ پہ 5واں سکتہ، انعمتا پہ 6واں سکتہ، مغضوبی پہ 7واں سکتہ. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مومن کھڑا ہو، اور سورۃ الفاتحہ انتہائی اہم ہے، ہر نماز کے اندر ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہر موقع پہ ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہاں پر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو مومنین جو اصل طریقہ کار ہے اس کے پڑھنے کا، وہ 7 مقامات پہ اپنے سانس کو نہیں توڑنا، صرف آواز کو 1 سیکنڈ کے لیے روکنا بہت ضروری ہے. جی تو ایک بار اس سورہ مبارکہ کو میں تجوید کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی مومنین، اس میں تجوید کے تمام رولز کو میں نے کوشش کی ہے فالو کرنے کی، تو ایک بار اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ بمطابق فقہ جعفریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ سب تعریف خدا ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا، بڑا مہربان رحم والا اور روز جزا کا حاکم ہے۔ خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ ان کی راہ جنہیں تو نے اپنی نعمت عطا کی ہے، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب ڈھایا گیا ہے اور گمراہوں کی۔ جی مومنین، اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی ایک ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن میں تفصیل کے ساتھ ان پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں، تو آج ہم نے کوشش کی کہ سورۃ الفاتحہ کو تجوید رولز کے مطابق، تجوید کے اصولوں کے مطابق تلاوت کی جائے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جتنا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے طاقت دی، اس کے مطابق آپ کو اس سورہ مبارکہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تمام مومنین سے میری ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں اور آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ میری ہر اسلامک ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ والسلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔